الله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى الذي بعث النبيين وجعل نبينا خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. دلیل کیا ہے؟ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی. اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ. بولو بولو میرے رسول آدم سید عرب و عجم. اللہ اکبر. فخر بنی آدم ہادی السبل خیر الرسل مولا کل امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار این ایمان ہے. میرے پاس تمہید کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ آج 3 شعبان ہے اور میرے سرکار کے چمنستان میں تصور کریں آج جشن ہے اور بہار ہے. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے جوگا ہے. سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے یہ لفظ. آپ نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نبی کے غم میں غمزدہ. 10 محرم آئے یہ میرے نبی کے غم کا دن ہے. یہ میرے سرکار کے اوپر عزیت کا دن ہے. میرے آقا کی رنجیدگی کا دن ہے. اور جس دن علی دنیا میں آئے زہرا دنیا میں آئے حسن دنیا میں آئے حسین دنیا میں آئے یہ دن حضور کے لیے راحت کا دن ہے. انبساط کا دن ہے. سرور کا دن ہے. خوشی کا دن ہے. اس لیے جو محبت کا رول اور قانون ہے اس کے مطابق کامل مومن وہ جو نبی کی خوشی میں خوش نبی کے غم میں غمزدہ. اس لیے 10 محرم کو ہر شخص جب تصور کربلا والوں کا کرتا ہے تو اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی کیا جس
جسے کربلا کا غم نہ ہو، اور جسے غم نہ ہو اسے یہ بے فکر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے یہ غم ہونا چاہیے کہ میری تو محبت کامل نہیں ہے، اور جس کی محبت کامل نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ مطلب یہ نبی کے غم میں غم زدہ، نبی کی خوشی میں خوش۔ بھلا خود بتاؤ، جب میرے سرکار کو پتا چلا کہ میری بیٹی زہرا کے آنگن میں آج میرا شہزادہ اصغر صفت اصغر آیا ہے، سرکار کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو پھر محبت سے آواز آئے، ہاں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے۔ کون حسین؟ آیت تطہیر جن کی شان میں اتری ان 5 میں سے 5واں حسین، آیت مودت جن کی شان میں اتری ان 5 میں سے 5واں حسین، مبالے کے دن جنہیں میرے رب قدیر نے یہودیوں عیسائیوں کے بڑوں کے سامنے، عیسائیوں کے بڑوں کے سامنے جنہیں میرے نبی میرے رب نے چنا، ان 5 میں سے 5واں حسین۔ ابناکم کی تفسیر حسین، تطہیر کی جھلک حسین، مودت کا منبع حسین۔ کون حسین؟ جو کوثر کی بھی تفسیر ہے، مہربانی جو کوثر کی بھی تفسیر ہے، والدعاء واللیل اذا سجا کی بھی تفسیر ہے۔ شاید کسی کو پریشانی ہوگی قریشی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، ہم تو کچھ اور سنتے رہے۔ سنو، والدعاء واللیل اذا سجا کی بڑی بڑی تفسیریں ہوئی ہیں۔ ایک تو عام سامنے تو ظاہری معنی تو یہ کہ مجھے چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم جب وہ چھا جائے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں دن تو روز آتے ہیں، رات بھی روز آتی ہے، یہ کوئی اتنی خاص بات تو نہیں کہ جس کی قرآن میں قسم اٹھائی جائے۔ پتہ چلا یہ الدعاء اور اللیل یہ کوئی خاص دعا ہے، خاص لیل ہے۔ یہ دعا کون سی اور یہ لیل کون سی، یہ چاشت کون سی، یہ صبح کون سی اور یہ رات کون سی؟ فرمایا صبح میلاد والی، رات معراج والی۔ فرمایا نا اس سے ایک اور بھی مطلب ہے، یہاں لازم مراد دیا گیا ہے۔ صبح یہ استعارہ ہے روشنی کا، رات استعارہ ہے اندھیرے کا، سیاہی کا۔ فرمایا والضحیٰ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل مجھے تیری رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم۔ کئی تفسیریں تم نے سنی اور آج اگلا جملہ سنو، کئی بزرگوں نے فرمایا والضحیٰ محبوب مجھے ہاشمی جوانوں کی قسم، واللیل مجھے بنو ہاشم کی پردہ خواتین کی قسم۔ لہذا والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر میں حسین، الکوثر کی تفسیر میں حسین۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ کی یہ بات آتی ہے۔ کون حسین؟ بڑی عام بات، کون حسین کہ جس کی اس وقت بیان کی گئی اور جس کی مودت اور محبت اس وقت ساری امت پہ فرض کی گئی کہ ابھی یہ 5 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ مہربانی فرمائیں، اس چیز کو ذرا سمجھیں جو میں کہنے لگا ہوں۔ یہ جو آج ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم شکلیں دیکھ کے، داڑیاں ناپ کے، پگڑیاں دیکھ کے، نمازیں، روٹے اور مصلے دیکھ کے ہم عزت کریں گے سیدوں کی،
اور جس کا عمل کم ہوگا ہم اس کی عزت بھی کم کریں گے، اور جس کا عمل تگڑا ہوگا ہم اس کی عزت بھی زیادہ کریں گے۔ ارے سن ذرا ایک منٹ، رک رک رک، اس میں سادات کی کیا امتیاز ہے؟ یہ تو سارے ہی نیکوں کا ادب کرتے ہیں دنیا میں۔ بھائی وہ تو محلے کا مولوی صاحب بھی اگر نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ان کی بھی عزت ہوگی۔ شہر کا حاجی نمازی کوئی بھی ہے، اس کی عزت ہوگی۔ خصوصیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کی آل بیت کی؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سید پاویں نیک ہوئے، سید پاویں بد ہوئے، او دی عزت لازم ہے۔ کیوں کہ او دی عزت او دے عمل ویکھ کے نہیں کیتی جاندی، او دا خون ویکھ کے کیتی جاندی ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو سمجھئے، میرے رسول، میرے سیدی، توجہ سے، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تطہیر کی آیت اتری، جب مباہلے کی آیت میں حسین اور حسن شامل ہوئے، اور جس وقت مبدت والی آیت میں یہ شامل ہوئے، گرامی المرتبت حاضرین، ان میں سے کسی کی عمر 3 سال، 4 سال، اگلے سال دوسری آیت 5 سال، 6 سال، اچھا نہ داڑھی، نہ پگڑی، نہ نماز، نہ مصلی، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں، اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہر بندہ ایک دل پہ، بابا جی کہتے تھے نا، دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہاتھ دل تے رکھو تے سچ سچ میں تمہیں دا جواب دو۔ یہ جو میرا نبی حسن و حسین کو جنتیوں کا سردار بنا رہا تھا، تو ان کی داڑیوں پہ نظر تھی، ان کی پگڑیوں، ان کی نمازوں پہ نظر تھی، یا اپنی نسبت اور اپنے پیار اور اپنی محبت پہ نظر تھی؟ اس لیے یاد رکھیے، ہم جو آل بیت اور صحابہ سے پیار کرتے ہیں یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہے وہ کمال والا ہے۔ یا میرا بھائی بڑے زور لگا کے نعرہ لگا رہا تھا، فار صاحب یہ نبی جنتی جنتی، آپ تو بہت اوپر چلے گئے، ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہر صاحب یہ نبی جنتی، میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی جنتی ہے۔ کسی کی جرت جو انکار کر سکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں صدقے ہے؟ کسی کی جرت؟ میں اس پہ 20 سے زیادہ صحیح حدیثیں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اور جو کلمہ پڑھ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ حدیثیں آپ کے سامنے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لیے۔ ان سرق قالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، فقالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا یا رسول اللہ، قالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا۔ تیسری بات پھر وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، حضور پھر کو فرمایا ابو ہریرہ دی لک آلود ہو جاوے پاہیں ہوئے انجن جو ہوئے، پر ہوئے میرے کلمے والا جانا انہیں جنت ہے۔ اور بھائی صحابی تو بڑا رتبہ ہے امت کا، امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے۔ سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ کی ہے۔ اور میرا جملہ سنو، جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رائی کے دانے کے کروڑ میں اس سے بھی میرے حضور کے صحابہ کا بغض ہوا، وہ ٹھوکرے کھائے گا، وہ جہنم میں لڑکے گا، وہ لفظی ہے، وہ مردود ہے۔ خدا کے لیے انصاف کرو۔ اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار مصطفیٰ کر لیا اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو جنہیں میرا نبی کندھوں پہ اٹھا جنہیں میرا نبی اپنی جان کے طرح، جنہیں میرا نبی اپنی شان کے طرح، جنہیں میرا نبی اپنی عزت کے طرح، جنہیں میرا نبی، اگلا جملہ بول رہا ہوں عظم ہو جائے گا، دلیل دوں گا، جنہیں میرا نبی
حیدرہ خودی کھبی تے میں کڈن جاندا مہربانی کرو میں میرے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ ذرا توجہ سے سنیے گا جو بات میں کرنے لگا ہوں میں نے بات کہی ہے کہ جسے نبی کہے میں ہی بجھا اچھا پہلے ذرا میں ایک بات عرض کروں کیا میرے نبی نے مولا علی کو اپنی جان نہیں کہا اچھا نبی پہ اگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ اے نبی تو کہ تم اپنی جانیں بلاؤ میں اپنی جانیں بلاتا ہوں اجماع اہل سنت ہے اس مسئلے پر یار میں نے آپ سے کہا بھی تو بھائی بچوں کو سائڈ پہ انہوں نے پھر وہ اپنی حرکت شروع کر دی ٹائم اتنا نہیں ہوتا نا اس لیے جو بات کہی جائے اس کو سنا کرو بچوں کو پیچھے کر دیا مہربانی کر یہ 2 4 جو 5 بچے ہیں ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی ساتھ رکھیں خطیب کے سامنے ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اس بات پر اجماع اہل سنت ہے کہ جب مباہلے کا چیلنج ہوا اللہ کی نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کروایا حبیب تو ان نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے آؤ تم اپنے بیٹے بلاؤ میں بھی بیٹے بلاؤں تم اپنی عورتیں بلاؤ میں بھی عورتیں بلاتا ہوں تم بھی اپنی جانیں لے آؤ میں بھی اپنی جانیں بلاتا ہوں پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے امام سالوی امام ابن کثیر امام رازی امام علوسی بڑے بڑے علماء محدثین فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے بیٹوں کی جگہ شہزادے بلائے حسن و حسین بلائے عورتوں کی جگہ خاتون جنت کو بلایا اور جانوں کی جگہ مولا علی کو بلایا یاد رکھیے علی جان رسول ہے علی نبی کی جان ہے جدہ ایمان ہے وہ بولے تو باقی تو زبردستی نہیں اور کئی چیزیں عظم کر بیٹھی ہے مخلوق دے 2 4 اور عظم کر بیٹھی تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ہنسی لیکن اپنے تو ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو نا علی جان رسول ہے اور پھر نسائی شریف کی حدیث ہے قبیلہ بنو بلیہ کے لوگوں نے جب خروج کیا تو میرے نبی نے پیغام بھیجا جاؤ بنو بلیہ کے لوگوں کو کہہ دو کہ غداری سے باز آ جائیں ورنہ میں اسے بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا ان کے دھڑوں کے اوپر سار نہیں چھوڑے گا وَهُوَ كَنَفْسِي اس کا رتبہ یہ ہے وہ میری جان ہے بھائی توجہ وَهُوَ كَنَفْسِي وہ میری جان ہے اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے بزم اصحاب کئی صحابہ تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یعنی مطلب یہ حضور کا کون ہے ابو ذر غفاری نے ادھر ادھر دیکھا صحابہ بیٹھے تھے ایک نے سے فرمایا تم بھی نہیں ہو تم بھی نہیں ہو تم بھی نہیں ہو انہوں نے کہا ابو ذر پھر بندہ کون ہے جڑا نبی دی جان ہے فرمایا او تک کو جڑا سرکار دے نالین پاک ٹھیک کر رہے جدوں انہوں نے مڑ کے تکیا اوتے اور کوئی نہیں زہرا دا شوہر حسنین دا بابا محمد عربی دا ویر تی ہر سنی دا پیر بیٹھا ہویا سی علی ورگا زمانے کے کوئی پیر بکھا مینو علی ورگا اچھا سنو سنی
صحابہ وال میں سے یا ولیوں میں سے جس کی بھی شان بیان کرتے ہیں او دوجیاں نو کڈن واسطے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی جدوں کہندے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. صرف صدیق نہیں صدیق اکبر بولو صدیق اکبر نے عمر فاروق نے تے فاروق عثمان غنی نے تے غنیاں دے سردار نے. قسم اٹھا کے کہو کبھی تمہارے دور دور تک خیال بھی آیا کہ صرف ابو بکر صدیق نے اور صدیق ہی کوئی نہیں؟ واہ واہ واہ. صرف حضرت عمر فاروق نے اور فاروق ہی کوئی نہیں؟ کبھی خیال آیا؟ کیونکہ اسی کسے نو کڈن واسطے آئے دور کیوں جاندے ہو؟ جدوں اسی شانہ بیان کرتے ہیں اسی کہنے ہیں میری بگڑی بنا دو یا غو سے یاد. اچھا سنو 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 شعر کیا پڑھتے ہیں؟ میں چھڑ کے در تیرا کتھے جاواں گا. یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ عبدالقادر جیلانی؟ تو کیا عبدالقادر جیلانی پاک کے دربار کے بغیر کوئی دربار نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں تم سے پوچھوں کدھر گئے حسن، کدھر گئے حسین، کدھر گئے صحابہ، کدھر گئے علی، کدھر گئے نبی، کدھر گئے آمنہ کے لال، تو یہ تم کیا کہتے ہو؟ اور کے زیدہ دارتے سی کی جائیے تو آپ کہو گے یار مولوی جڑی گل تم کٹی جا رہے ہیں ساڑھے تے وہموں گمان وچی نہیں ہے. اسی بھئی کسے نو کٹن واسطے اسی تے اپنی محبت دے اندر مبالغہ کرتے ہوئے ہیں، شریف مبالغہ کرتے ہوئے ہیں. اسی یہ محبت کا اظہار کیتا ہے. تو پھر سن لے میں سوال پوچھنا جب تو شانہ صحابتیاں بیان کریے سچے کھپے ذہن نہیں جانتا، شانہ بلیاں بیان کریے ادھر ادھر کھپے سچے ذہن نہیں جانتا. جدو سنی علی علی کرے تو پھر تیرے تے موت کیوں پہنی ہے؟ ایک منٹ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. نعرہ تحقیق، اے اچھیاں بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اے میں نے سوال کا جواب دو. جی مولوی صاحب کڑے کو سپیکر پڑے ہوئے دسو صرف 4 ہی حق نے. سبحان اللہ. تے جے سارے حق نے دے باقیاں دا نام کتے کیتا؟ تسی کہو گے توبہ توبہ ساڈے تے وہمو گمان وچ بھی نہیں سی کہ اسی دوجیاں نو نہیں مندے. تے جے ایتھے دوجیاں دا گمان ہی نہیں تے جدی اسی کہویے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں، علی ورگا زمانے بند کرو اس کی والین کھولو. کیا کر رہے ہو شرارت؟ علی پاج محمد دا کوئی ویر دکھا مینوں، علی ورگا علی نبی کی جان ہے. اچھا اب یہ علی کون ہے؟ یہ بابا ہے حسین کا. اب زہرا کون ہے؟ زہرا کون ہے؟ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا. زہرا سیدہ کون ہے؟ میرے نبی کے دھیان ادھر رہا. زہرا سیدہ کون ہے؟ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا. میں صدقے ان کے مقدر پر جنہوں نے ایک لمحہ یا 10 لمحے یا 10 دن حالت ایمان میں میرے نبی کی صحبت کا فیض پایا. میں چیلنج سے سینہ تان کے ٹھنڈے دل سے خوشی والے سینے سے یہ اعلان کرتا ہوں سارے غوث قطب ابدال کلندر سب مل جائیں اس کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک نظر رخ مصطفیٰ کے جلوے دیکھے. تو جب یہ یقین ہے تو پھر یہ بھی تو خود سوچو نا کہاں وہ کہ جنہوں نے چہرے کی زیارت کی اور کہاں وہ کہ جو محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے
ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں نے کئی جگہ جب میں کہتا ہوں میری گل سمجھی نہیں جاتی, وہ کہتے ہیں قریشی صاحب کا کسی عقیدہ ہو گیا کہ صحابی جلدی نہیں. وہ پلیت دیو پترو, تانوں کنے دسیا ہے کہ میرا عقیدہ ہے؟ میں صحابیاں نوں چھڈ میں تے ولیاں نوں جلدی منگدا, میں شہیداں نوں جلدی منگدا, اور میں تے سنیاں نوں جلدی منگدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ میرا ہے تو تشریح کا حق مجھے, سبحان اللہ نعرہ میں لگاؤں تو تشریح کا حق مجھے, بات میں کروں تشریح کا حق. اس لیے میں نے 2-4 جگہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا رولا وبال مچ گیا. میں نے یہی تو کہا ہیں سارے جنتی پر برابر نہیں نے. کوئی جنت جامن گے تے کوئی جامن والے نوں مولا لا کے بھیجن گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان سے فیصلہ کرو. ایک او بندہ ہوئے جیڑا صرف آوے, اے مثلا تسی آئے ہو محفل وچ, کوئی والے جڑے آئے نے تے کوئی اونے جنہاں نے محفل سجائی ہے. یار کچھ دے فرق کر دو نہ ہے ہوتے سارے محفل والے, اور کچھ وہ جو سوئے ہوئے تھے خیال ہے محلے میں محفل ہو رہی ہے اٹھ کے ادھر آ گئے, میں ان پہ بھی قربان. کیونکہ ذکر حسین کی محفل میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں, یا تو پکے مومن یا پکے حلالی. ہاں یہ میں ایسے نہیں کہتا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت یا پکا مومن کرے گا یا وہ کرے گا کہ جس کی رگوں میں خون حلال ہو, جس کی ماں قصوروار ہو, وہ ہم سے پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں. بڑی حدیث ہے, مطلب میرے والے بارے انج کرے نا تو پھر میں انہوں انج کرا. ایکڑی گل میں حدیث سنا رہا, نبی پاک فرماندے نے جینوں ویکھو میری آل بیت دا بغضی نظر آوے, سمجھ جاؤ تین وچوں ایک دے وچ ہے جے, یا تے پکا منافق ہے یا حالت ناپاکی دی پیداوار ہے, سمجھ رہے ہو تسی سارے لوگ, تے یا اپنے پیو دا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ نبی کی حدیث ہے. سالہ حضرت خالد بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف یہ حدیث 5 مقامات پر ذکر فرمائی ہے. یہ حدیث شریف کی 20 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے. حیرت دی گل ہے جدوں اسی حدیث سنائیے مولوی ساڈے پیچھے پہ جاندے نے, ایک ہی ہوئے جی ایک ہی گلاں کر کے گیا سٹیج تے, او بھائی حدیث سنائیے. لیکن اے دے وچ سانوں تے خوشی ہے الحمدللہ اسی حسین کر رہے ہیں, علی کر رہے ہیں, اسی آقا حضور دی بچیاں دا ذکر تے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اے ساڈے واسطے دلیل ہے, ساڈی ماں شریف زادی ہے. اونچیاں بولو اونچیاں بولو, یہ ہمارے لیے دلیل ہے, ہمارے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے. اور امام جعفر صادق کے قول کے مطابق یہ ہمارے لیے دلیل ہے, ہماری مدرسے والی زندگی بڑی شریف گزری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی بسم اللہ. سبحان اللہ. نہیں آئی جنہوں آئی انہوں نے آ گئی. سبحان اللہ. ساڑھے بچپن والی زندگی بڑی شریف گزری ہے کہ ساڑھے زندگی دے انہاں معاملہ میں جو رولے ہوندے تے آجا سیوی حسین کر کدی سجی کلی مار دے تے کدی کھبی کلی مار دے. اے جے حسین کنکے دی چوٹ در اے حسین تے زارا تے بچیا نفتی کر لینا کری جا رہے ہیں نا. اے کچھ ساڑھا کمال ہے, کوئی ساڑھے حلالی خون دی ضرورت ہے. سبحان اللہ. حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت. تو آج امام علی مقام کی خوشی کا دن ہے. یار مہربانی کون حسین تطہیر کی آیت میں داخل, مبدت کی آیت میں داخل, اور میں شاید اس سے پہلے یہیں پر ایک تقریر میں آپ کو بتا چکا, یہ وہ 5 تن پاک ہیں. اور میں اگلی گل کروں گا, پھر اندر دل سے اٹھے گا کڑکو پر بول نہیں سکتے. درد اور تے پھپیاں اور واہ واہ. درد یہ ہے کہ
قریشی ڈنکے کی چوٹ پہ شان اہل بیت بیان کرتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتی، اور میرے اوپر الزام کہ یہ صحابہ کا بے ادب ہے، میں لعنت پانا ولیاں دے بے ادب تے تو میں نے صحابہ دا بے ادب بنائی جا رہے ہیں۔ اور نانا نبی کی آل اور صحابہ کی آپس میں جنگ نہیں تھی، صحابہ علی علی کرتے تھے، علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جڑے میرے عقیدے والے ہو ہاتھ چپ کے اے ڈنڈی نہ مارو، جی جی صحابہ علی علی کرتے تھے، ابو بکر علی علی کرتے تھے، جب کوئی شک ہوئے تو دلیلہ دے انبار دے، عثمان علی علی کرتے تھے، عمر علی علی کرتے تھے، طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود، ہائے 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 ہائے، اور مولا علی اور ان کے بچے حضرت ابو بکر کو کہتے تھے ہوا امامنا۔ ایک منٹ چلو، میں صرف اپنی تو چھوڑو دوسروں کی کتابوں سے بھی میرے پاس جو حوالے لگے 100 سے زیادہ جگہ پر حضرت علی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے لفظ بولا امیر المؤمنین۔ ہوں تو اندر جذبہ کیوں نہیں نظر آیا؟ نہیں جنہیں ہمارے سے جس کا تعلق ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ محبت علی کے ہمارے سارے راستے ابو بکر صدیق کی حویلی سے ہو کے گزرتے ہیں۔ مزہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تے نہیں کہ اسی علی علی کریے کہ تسی نعرے لاؤ تو جدوں اسی حضرت مولا علی جنہاں دیاں عزتاں کرتے رہے انہاں دے نال لئیے تے منہ پسکورن لگ جاؤ، انہی تے گل نہیں ہے نا یار، یہ منافقت نہیں کرنا، نہ میں منافق ہوں نہ مجھے منافق بندے اچھے لگتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کسی کا باپ بھی آ جائے نا، وہ حنیف قریشی سے اس کے عقیدے کو یہ رگڑا رگڑا لگانے کے لیے مجھے تیار نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل چینلوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مثلا میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں، میں نبی کے چچا علی کے بابا حسنین کے دادا زہرا کے سسر، سبحان اللہ، سارے اماموں کی جد سارے سیدوں کے بابا جناب حضرت ابو طالب کو صحابی رسول سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا یہ عقیدہ ہے تو ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، میرا یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، اس لیے ہاں میں جو ادب والے ہیں میں ان کو گالیاں نہیں دیتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو ادب والے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا، میں ان کو گالیاں نہیں دیتا، چونکہ یہ تحقیقی اختلافی مسئلہ ہے، ہمارا رنج ادھر راضی ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں حیرت کی بات ہے ابو لہب ایک انگلی کا اشارہ کر کے سرکار کی ولادت کی خوشی منائے، سہیبہ لونڈی کو آزاد کرے، اس کے لیے تو ہم نے ہر سوموار کو لنگر رکھا ہوا ہے۔ نہیں یار سمجھ کوئی نہیں آئی، مہربانی فرمائیں، اس کے لیے تو ہم نے لنگر تیار کیا ہوا ہے کہ ہر سوموار کو ایک سیکنڈ میں پوچھے جناب حدیث کنے بیان کی تھی؟ حضرت عباس ایک گل کس چیز کی؟ خواب دی۔ میں صدقے جاؤں کنے مسالے لا کے بیان کرتے ہو، تو میں عرض کرنا چاہنا جس عباس نے اے بیان کیتا ہے نا، اسی عباس نے آ کے حضور مبارک دیتی سی، آقا مبارک ہوئے ابو طالب نے میں اپنے کنہ نال سنیا کلمے پڑھ کے دنیا تو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید کل کوئی کہہ جی حدیثوں کا ذرا معیار بتائیں، معیار بتانے سے پہلے حنفیوں کا اصول لے کے آؤ۔ حنفیوں کا اصول کیا ہے؟ کسی کا کفر ثابت کرنا دلیل قطعی چاہیے، اور کسی کا ایمان ثابت کرنا ضعیف قول بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کا کفر ثابت کرنا ہو دلیل قطعی چاہیے، کسی کا ایمان ثابت کرنا ہو ضعیف قول بھی کافی ہے، کیونکہ امام صاحب نے فرمایا اگر کسی کے بارے میں 100 دلیلیں کفر کی ہوں، ایک کمزور دلیل ایمان کی ہو، اسے کافر نہ کہو، اسے مومن کہو۔ میں پوچھتا ہوں یہ قانون اوروں کے لیے ہیں، ابو طالب کے لیے یہ قانون کیوں بھول گیا؟ سبحان اللہ
دم کا عقیدہ رکھنے والوں کو گالیوں کا قائل نہیں، میں ان کو برا بھلا کہنے کا قائل نہیں، لیکن اپنی تحقیق عرض کر رہا ہوں۔ پھر ادھر سے ادھر سے آواز آتی ہے وہ نہیں حضور ابو طالب سے پیار کرتے تھے، پر یہ پیار جو ہے نا وہ اس طرح تھا جیسے ویسے چاچے بھتیجے کو ہوتا ہے۔ ادھر یہ قرآن کے خلاف ہے یہ دلیل، کیونکہ قرآن کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت کے لیے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے، چاہے ان کا سگا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو۔ اور قرآن تو میرے اور تیرے لیے کہتا ہے کہ اگر تو سچا مومن ہے، تیرا پیو بھی کافر ہوئے، وہ دے نال یاریاں تے دوستیاں نہیں رکھ سکتا، وہ دے نال پیار نہیں کر سکتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں مومن کہہ کے رب کہتا ہے اور ہمارے لیے کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، مومنین کے لیے تم انہیں اس حالت پہ نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کافروں سے دوستی کرتے پھریں، چاہے ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو۔ وہ عام مومن پیو نال محبت نہیں کر سکتا اگر کافر ہوئے، تے نبی چاچے نال پیار کیوں کر سکتا ہے اگر کافر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے۔ میری دلیل اب ذہن میں رکھنا، ایک دن میں نے بات کر دی کہ ایک پلڑے پہ ساری زمینیں، ایک پلڑے پہ سات آسمان، اسی پلڑے پہ لو، اسی پلڑے پہ قلم، اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبی، اسی پلڑے پہ کل کائنات کے ولی، اسی پلڑے پہ سب فرشتے، اسی پلڑے پہ کعبہ، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی ہو، اور دوسرے پلڑے پہ صرف 5 تن ہوں تو پلڑا 5 تن والا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چپ 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 رکو لو جی لو، اے تک کو 5 تانوں نبیوں تو بھی اتنے لے گیا، میں کیا شرم کر، 5 تان وچ پہلا نام محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے باقی 4 نام لانا، اے جڑا کجائی نہ ہے۔ امام قسطلانی فرماندے نے سارا جگ ایک پاسے، رب دا محمد ایک پاسے، تے پگڑا زہرا دے بابا والا پاڑی ہے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ جی جی بسم اللہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ایک پھل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پھل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب اور تسی فیل ان دا بلینکس ہے، صدیاں حسین کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک دفعہ ہمارا ڈیبیٹ ہو گئی، ہماری بحث ہو گئی، ایک بندہ آیا یزید کا وکیل بن کے، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کا شکر ہے میں کچھ تھوڑا تھوڑا یہ مناظرے کا فن بھی آتا ہے، میں نے بیٹھے بیٹھے اسے کہا اور چپ کر یزید دیا بچیا، وہ لاشعوری میں غصے میں آ کر اس نے بازو اوپر کر لیے، تو کی میں چپ، تے اینکر پیا تنگ کھولے، اینکر پیا ہنس پیا، وہ اینکر ہنس پڑا۔ میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ اور زیادہ غصے میں ہو گیا، میں نے کہا 2 منٹ پہلے تو کہہ رہا تھا یزید جنتی ہے، جنتی دا پتر ہون وچ تینوں مسئلہ کی ہے، اور کتے اس کتے تو بھی بدتر
خنزیر تو بھی بدتر اس یزید کیڑے پیار کر سکتے ہیں کہ جدہ نام لینا بھی گالی ہے، جدہ نام گالی بن گیا ہے۔ اللہ او تو میں نو حسین دا پتر نہ، کیونکہ حسین دا پتر ہونا ہے بڑی سعادت مندی دی گل ہے، کیونکہ حسین دا پتر نو ساری امت سید کہہ دیئے، ساری امت سردار کہہ دیئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھ دیں گے کہ سید علی کی ساری اولاد نہیں ہے، بلکہ سید مولا علی کی وہ اولاد ہے جو زہرا پاک سے ہے، جو حسنین کریمین کی اولاد ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ وہ سید ہے۔ پتہ چلا حسین کی اولاد ہونا یہ تو بڑے شرف کی بات ہے۔ میں نے کہا اے ہم تو اس پہ بھی راضی ہیں، تو سانو کہہ دے حسین دیا کتیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک منٹ سبحان اللہ۔ تو اڈے چو او بندہ جنہوں میں کہاں او سرکار حسین پاک کی گلی دے سگا تو میں نے کہا مولوی کی نا، کیونکہ ہم پتہ ہے کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ سگے درگاہ میران شو چخائی قرب ربانی، سگے درگاہ میران شو چخائی قرب ربانی کہ بر شیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آرے غوثیہ اگر بندے دے پتر بڑھن دے غوث پاک کی کسی دی سمجھ میں نہیں آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کائنات وچ اللہ دے رازاں میں چو راز ہے کہ جڑا مخلوق دی سمجھ وچ نہیں آندا۔ امام شتنوفی یہی تو لکھ کے گئے، ملا علی قاری نے یہی تو لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی تو لکھا کہ کون ہے عبدالقادر جیلانی؟ اللہ کے رازوں میں سے، اوچیاں بولو، اللہ کے رازوں میں سے۔ اور عبدالقادر جیلانی کون ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں، اسے سوال کیتا جناب غوث پاک دا نام ہے کہ انگوٹھے چم لئیے تو پھر فرمایا جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کا نام آ جائے بتائیے 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 انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ جب پوچھا گیا امام صاحب دلیل بھی دو، اتنی بڑی گل آ رہی ہے کہ دل دے ہاتھ رکھ کے نہ انہوں ذرا مہربانی کر کے ہولی ہولی اونج پینا ہے جے میں اپنے مرشد دے تعویذ دے پانی دا گھٹ پیندے ہو۔ واہ واہ، واہ واہ۔ تے میرا جملہ سننا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے فرمایا دلیل اوہی ہے کہ جڑی نبی دے نام دے انگوٹھے چومن دی دلیل ہے اوہی عبدالقادر جیلانی دے نام دے چومن دی دلیل ہے۔ ہون ہوئے نا مشکنڈہ تو کہوے توبہ توبہ عبدالقادر جیلانی نبی ہو گئے، پر امام کا قولوں کا امام ہوتا ہے، امام کی باتوں کا امام ہوتا ہے۔ کسی نے بڑی بات کہی تھی کہ پیغمبر کی باتوں کا پیغمبر ہوتی ہے، واصف علی واصف نے کہا، اور اس سے آگے آؤ تو امام کی باتوں کا امام ہوتی ہے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دلیل جو دینا وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ادب کے باب میں جو حکم کل کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ میں سمجھانا آیا نا، ادب کے چیپٹر میں جو حکم کل کا وہی حکم جز کا، جیسے پورے قرآن کا ادب اتنا ہی جتنا ایک سپارے کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ قرآن کے فرقے کا ادب بھی اتنا جتنا پورے قرآن کا۔ تو فرماتے ہیں عبدالقادر جیلانی جزو رسول ہے، جس دلیل سے حضور کا نام چومنے جائز ہے اسی دلیل سے عبدالقادر جیلانی کا نام چومنا جائز ہے۔ جی 11 پشتہ بعد پتر دیئے شان ہے، ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دسو انہاں دی دادی جیڑی نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے زہرا پاک دی کیڑی مٹی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ دی آواز آ گئی۔
میں نے اپنے امام سے پوچھا اللہ اکبر میرے امام سے سوال ہوا حضرت ایک بندہ ہے کہ جس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک ایسا بندہ ہے میرے ایک ایسا مولوی ہے جس نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان میں نقص نکالنے کی کوشش کی ہے اللہ حضرت نے فرمایا اے دے گمراہ ہونے چے شک کوئی نہیں تے جیڑا عبد القادر جیلانی جنہ واسطے آیت نہیں آئی سبحان اللہ عبد القادر جیلانی پاک کے لیے جو نقص نکالے عیب نکالے اوے او گمراہ ہے کہ جنہ واسطے تطہیر دی آیت آئی ہے جڑا انہاں وچوں عیب کڈے جڑا انہاں وچوں غلطیاں کڈے ذرا چک کے قسم تے دل تے ہاتھ رکھ کے امام دا واسطہ تانوں دیندا ذرا خود دسو یار او جنہاں دے بارے قرآن دی تطہیر دی آیت آئی ہے جڑا انہاں وچوں عیب کڈے او سنی کے میرے سکدے ہو گمراہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے صدیاں حسین کی نا اب یہ چھوڑنا نا ٹیمپو ٹوٹنا نہیں چاہیے نا ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی زمانہ صدیاں حسین کی زمانہ نا تھلی آواز میرے آواز اونچیاں جاوے ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب زمانہ حسین کا حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اللہ کون حسین جو سیدہ زہرا کی گود میں اللہ کا تحفہ نبی کے لیے بن کے آئے یا جلدی جلدی بڑا شارٹ وقت پہنچ رہا میرے نبی رحمت سید کونین کی بیٹی دنیا میں واحد ہے ایک کوئی خاتون ہے ایک ہی عورت جس کی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں رہی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ حسن کی ولادت ہوئی زور کے بعد ہائے ہائے عصر کی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے امام حسین کی ولادت ہوئی ویری نیکسٹ اگلی آنے والی متصل نماز ادا فرمائی تے کسے نے ہنج کر کے میرے سرکار کے عرض کیتا عرض کرن والی صحابی ہے یا رسول اللہ اے زہرا پاک نے نماز چھٹی گئی اے ہوتے لگاتار پڑھی جا رہی ہیں سرکار فرمایا تو اڈے ورگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او ہورا فاطمہ تو ہورا آدمیہ اوہ ویسے ہورا جنت میں چو دیا نے پر رب نے ایک کو ہورا آدمیہ میں چو پیدا کی دیئے او میری دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ دیئے میری دیکھئے نا بیٹیاں تو نبی کی چار ہیں پھر ہورے کیوں مارے نا بندہ جتی لا کے سیر سے ایک کچھ جدید اسے نو خاصا کہندے جے خاصا تو شیخو جدو فی ولا تو جدو فی غیری خاصا ہوندہ ہی اوے جڑا ایک وچ ہوئے جے وچ بیویاں میرے نبی دیاں ساریاں نے تے ذرا دسو ہم نوچیاں بول کے کہ سرکار نو سب تو زیادہ پیار کے دے نال سی سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نال تے باقی نہیں سن واہ جی واہ اچھا کہ واہ جی واہ صحابی میرے نبی کے سارے ہیں سارے جو افضل کون ہیں ابو بکر صدیق تے باقی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
فضائل کو عقل کے ڈھکوسلے اور عقل کے ترازو پہ مت تولو. اگر یوں عقل کے ڈھکوسلے شروع کیے تو کسی کی فضیلت ہی نہیں رہے گی. میرے نبی کی بیٹی کا خاصہ ہے زہرا پاک کا. اگر یوں الزام لگانا ہے تو خدا کی قسم یہ الزام نبی پاک پر جائے گا. کیوں نہ دیا باقی بھی 3 بیٹیاں سن, 3 دوسری تھی اور چوتھی ہے, تو باقی 3 انہوں نے جنتی خواتین کا سردار کیوں نہیں بنایا؟ یہ تو رافضیوں کو تقویت دینے والی بات ہے کہ یہ تو وہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر باقی بھی تیاں سن سرکار دیاں تو پھر مبالے والے دن کتھے سن, مبدت دی آیت وقت کتھے سن, اور تطہیر دی آیت اتری تے کتھے سن. ایہی تے دلیل ادھر آندی ہے. اور اے نہیں پتا کہ ساڑھے بھی لکھ کے چلے گئے نے کہ اے جدو آیتوں اتریاں تو سرکار دیاں تینوں بیٹیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں سن. جب وہ ہیں ہی نہیں ہے دنیا میں, مبالے پہ کیسے جائیں, مبدت میں حضور ان کو کیسے شمار کرے, یا ان کو تطہیر کی چادر کے نیچے کیسے لائیں. یہ کمال ہے, یہ خاصہ ہے سیدہ زہرا پاک کا کہ پوری زندگی حضور نے فرمایا اور آدمیاں دی حورے کون, فاطمہ میری بیٹی. میں بڑے جملے سنے سیدہ زہرا کے لیے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ ہے, خطیب ہے نیٹ پہ اس کا ایک جملہ میں نے سنا, مجھے جانتا بھی نہیں کون ہے, پر اس کا جملہ میرے دل کے اندر گیا. انہیں کیا کی رولے پائی پھرتے ہو کہ فاطمہ پاک کی ہویا تے دی گل کی. انہیں کیا منڈے ہو, اسی تے اپنے بزرگوں کو لوئے گل سنے ہیں کہ سیدہ پاک دا نام ہی لکا کے لکھنا چاہیے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ مفتی صاحب, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ساری رات اللہ دی قسم چپ کے کہنا کہ میرے دماغ میں جملہ نہیں نکلیا, میں کروٹا بدل, میں نیند نہیں آئی. اتنا مزہ ہے کہ شاید میں چلا لاندہ تو اتنا مزہ نہ آندہ. مجھے ایسی روحانی والیدگی میسر آئی اس جملے سے کہ میں تے منڈے ہو جدوں اسی سیدہ پاک دا نام لکھ دیاں تے ہنج دکا کے لکھ دیاں کہ کوئی طاقت نہیں رہے اسے نبی دی تھی دا نام لکھ رہے ہیں. توے حسین و زینب کی ماں فاطمہ, کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ, کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. اور تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا, تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا. خود محمد رسول زمان فاطمہ, خود محمد رسول. آج سیدہ زہرا کی گود میں ایک نوری پھول آیا ہے, بلکہ جنتی پھول کھلا ہے, لیکن ایسی فارق و برکت والی طہارت والی آمد ہے کہ امی جان کی ایک نماز بھی نہیں رہی. اب مرحلہ آ گیا کانوں میں آزان دینے کا. اے بھی رولا پائے سی نہ پچھلے دینا سانو رگا صحیح نے, تسی بچے لگتے ہو جتھے آلے نبی جتے ڈنگ مارو گے اسی تو آگے ڈنگ نے کینچیاں نہ بڑھ دے جاؤں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنو جنہیں اعتراض کرن گے اسی انہوں لگا دیں گے, لیکن اسی بالیاں نہیں, اسی سرکار دیاں حدیثاں روایت کا حوالے آلے سنت بزرگاں دے کے گل کریں گے. ادھر میرے نبی پاک کے چمنستان کے اندر میرے آقا حسین پاک کی آمد باسعادت ہوئی. میرے نبی تک پیغام آیا, میرے آقا سید کونین نے حضرت حسین کے کانوں میں آزان دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن پاک کے کانوں میں بھی حضور نے آزان دی. تو کیوں آزان دی ہوندی ہے, میں کہ فرق ہوتا ہے.
جہدے کناں وچ بے وضو تے بے ادب مولوی اذان دے نا تے انہاں دیاں نمازاں جڑیاں ہوندیاں نے تے جنہاں دے کناں وچ رحمت للعالمین دی اذان آوے نا او تلواراں دے سائے وچ بھی سجدہ کرن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے ایمانی کی کوئی حد ہوتی ہے لوگوں میں، ہم آپ کو کیا بتائیں یہ کہاں کہاں سے کھیلتے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ ہے۔ آل بیت اطہار صرف کربلا میں مظلوم نہیں تھے، ہر دور میں آل بیت اطہار مظلوم ہیں۔ کربلا میں تلوار سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک مولوی قلم کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کوئی تقریر کے ساتھ، کوئی تحریر کے ساتھ۔ ورنہ اگر ہم حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، ان کا وہ جملہ ہی ہمارے پیش نظر اور سیر علام النبلاء کے اندر حافظابین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ انہوں نے آ کر اپنے امامے کی چادر اتار کے ان کے جوتے صاف کرنے شروع کر دی۔ امام پاک نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا کہ کیا کر رہے ہیں آپ صحابی ہیں؟ آپ نے پاؤں زبردستی پکڑ کے کہا حسین جتنی شان حضور سے میں نے تمہاری سنی ہے نا، حق تو یہ ہے کہ ہم تمہیں سروں پہ اٹھا کے چلیں تب بھی تمہاری عظمت کو پاک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو امت پر دین پر آل محمد کے احسانات ہیں اور جو ان کی قرآن و حدیث میں عظمت ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر گلی چوک چورائے میں صبح و شام دن رات ان کے قصیدے پڑھتے رہو، ان کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن معاف کیجئے ہم سنی ہو کر جو کہتے ہیں اسی سارے دے غلام ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کی محبت امت پہ فرض ہے، نماز اور روزہ سے بھی زیادہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے ان کی محبت، ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تم نے صرف محرم کا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے؟ واہ 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 واہ۔ ان کے لیے کیا صرف محرم کا ایک جلسہ؟ یہ تو میرے رب کو پتا تھا، اس لیے رب نے نماز کی ایسی ترتیب بنائی کہ جو خوش ہو کے نہ بھی پڑھے نا گھٹنے توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے کہا وہ آل محمد تہاڈیاں انیاں بڑیاں شاناں نے، تہاڈا پیار قرآن چ فرض ہو کے آیا جے تے پھر تہاڈیاں انیاں بڑیاں شاناں نے، تہاڈیاں انیاں بڑیاں شاناں جب تک نمازی تہاڈے تے نماز وچ درود نہ پڑھے اودی نماز ہی پوری نہیں۔ تو ذرا بتائیے نماز پڑھن والا تے جنہاں اُتے درود پڑھیا جا رہے ہو انہوں ایک قلم تے ایک کھاتے وچ نہ رکھو نا سرکار، تہاڈی مہربانی ہوئے گی کچھ تے فرق کرو۔ اے فرق اگر نہیں سی تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بدریوں والی لسٹ میں آپ نے بدریوں والی لسٹ میں امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا ہوا تھا، دھیان دے رہے۔ اعتراض کیا اس نے کہا کہ بھائی حسن اور حسین کیا بدری ہیں؟ یہ تو شاید بدر والے دن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کا نام بدریوں کی لسٹ میں کیسے؟ حضرت عمر فاروق نے جس نے اعتراض کیا اسے کہا تو جانتا نہیں ہے کہ حضور کے کتنے قرابت دار ہیں، کتنے قریبی ہیں؟ کہا جی یہ تو میں جانتا ہوں۔ وہاں حضرت عمر نے فرمایا، دو تین روایتیں ہیں، ایک میں حضرت عمر نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں ہے کہ آل بیت میں حضور جن ہستیوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے ان میں ایک حسن اور حسین بھی ہیں؟ کہنے لگا امیر المومنین یہ تو بات ہے، تو آپ نے فرمایا پھر جیڑا حضور کا محبوب ہوئے عمر دا نام پیچھے کیویں کر سکتا ہے، دا نام اتنے لے کے آئے۔ جیڑا عمر آل رسول دا انیاں شانہ تے حق ادا کرے اس عمر پاک دے بارے وچ اگر کسی دی زبان سجے تے کھبے انج میں تا کر رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے۔ جی 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 جی
ہم ایسی زبانوں پہ کروڑ بار لعنت بھیجتے ہیں جن زبانوں سے حضور کے صحابہ کا بغض ٹپکتا ہو. میں نے آپ کو بتایا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں. ایک خطیب کا جملہ سنا بھرے مجمع میں اعتراف کر کے کہ میرے اوپر کیا کیفیت آئی. میں نے اس کا نام مجھے نہیں آتا ورنہ میں نام بھی لے لیتا. میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہم تو محبت والے لوگ ہیں. چنگی گل جتوں لبھی اسی بیان کر دینے ہیں. حضرت امام اب ایک حدیث ہوشی ہے رضی اللہ عنہ میں حفظہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ حکومت دی طرفوں عید اتے بچیاں نو کپڑیاں دے جوڑے دیتے جان گے. بیت المال کا جو خازن تھا اس کی ڈیوٹی لگائی مدینے کے جتنے شہداء کے بچے ہیں سب بچوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دو. گوریاں دیاں حکومتاں تے نخرے کرنے والے ہو یہ گورے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. اینا حضرت عمر کو سکھی ہے گل. مدینے کے سارے بچوں کو کپڑے مل گئے. لسٹ بن گئی. ان بچوں میں 2 نام اور ہیں. ایک نام حسن ہے ایک نام حسین ہے. جس وقت جس عمومی کپڑے ان دونوں کے لیے لائے گئے لسٹ سامنے آئی. حضرت عمر نے اس خازن سے فرمایا ذرا لے کے آ حسن حسین کے جوڑے لے کے آ. جب وہ جوڑے لے کے آیا آپ نے فرمایا نا بھائی نا اے انہاں دے لائق نہیں نے. اور سیر الامر دوبارہ دے اندر لفظ موجود نے. آپ نے اس وقت دی کپڑیاں دی بہترین مارکیٹ یمن دی طرف قافلہ بھیجیا بندے بھیجے. فرمایا جاؤ تے شہزادیاں تے شایان شان کپڑے لے کے آ جاؤ. یمن دے بازار وچوں جدوں جوڑے آئے جدوں کپڑے آئے امام حسن حسین نو حضرت عمر نے بلایا تے بلا کے انہاں دے جسموں تے او جوڑے رکھے کہ فرمایا آلان طابت نفسی ہن میرا دل ٹھنڈا ہویا ہے. ہن میرا دل اسی پنجابی وچ بولن تے کی کہنے ہن کلیجا ٹھریا. ہن عمر دا کلیجا. یہاں پر جتنے مرضی حضرت عمر کے عدل و انصاف کے اوپر کوئی سوال اٹھائے اے بچے سن دے ہوروں دے بچے نہیں سن. او صحابی تو اور صحابی نہیں سن. او مدینے رہن والے نہیں سن. ہزاروں سوال آ سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق دے کولوں پھر جدوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تفاوت کیوں کیا آپ نے فرمایا انہما ابا رسول اللہ اے دومیں حضور دے محبوب نے. نہیں گل سنا اے دومیں حضور دے بولو پہنچیاں بولو محبوب نے. تو جیڑا نبی دا محبوب ہوئے وہ ساڈا بھی محبوب ہوندا ہے. تے محبوباں واسطے بندہ چن کے چیزاں لے آندا ہے. عام بندیاں نال انہاں نوں ٹریٹ نہیں کردا. او دا خیال ہوندا ہے جے جوڑا آوے تے چنگا چنگا امام آوے تے چنگا چنگا. اے اج دے دور چ جائیے تے محبوب دی گڈی ہوے تے ساریاں تو سونی ہیں جی. تے محبوب دی عہدہ ہوے تے سب تو وڈا. محبوب دا لباس ہوے تے ساریاں تو چنگا. جُتی ہوے تے ساریاں تو بہترین ہوے. اے محبت دے تقاضے نے. جنہاں دا عام پیار ہوے او انہاں خیال کردے نے تے جنہاں دے پیار دا نشانہ قبر تے قیامت ہوئے. جن کی محبت قبر اور قیامت کے لیے ہو بتاؤ ذرا وہ کیا کمی رکھیں گے. صدیاں حسین کی بس جلدی جلدی بات کو مکمل کرنے لگا. یہ بات کیا کی میں نے کانوں میں اذان جلدی بولو. کانوں میں اذان حضور نے دی. کانوں میں اذان حضور خود پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین یزید کی حضرت بابا فرید کی امی جان سے کچھ عورتوں نے پوچھا فرید کی ماں دا گل دے دسو. جی 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 جی
تسی بھی اسے خاندان دے سے علاقے دے رہنے لے بچے سارے ادھر پر فرید الگ جے ہے یہ اور بچیاں جے نہیں ہے یہ وجہ حالانکہ قوم قبیلہ سارا ایک کو جے آپ نے فرمایا فرید واقعی فرید پر دے وجہ دی ماں دا کردار بھی میں کدی بھی بے وضو فرید نو دودھ نہیں پلایا جی فرید دی ماں ایڈی شان لی ہوئے تے فرید ہوران جیا نہیں ہوگا جنہ دی ماں خاتون جنت ہوئے بچے نو پتا تسی دسو سی جناب گھنٹیاں دو گھنٹے جسی کی دسیو کنے وڈے رہے تے جنہ دیاں اکھاں کھلن تے کناں وچ آواز آوے تے خود نبی کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ اچھا آگے سنو حضور نے ہاتھ چکے ہویا کنہ میں دیتی اذان تے دو شہزادیاں دا نام رکھیا فرمایا اے حسن تے فرمایا اے حسین آپ صاحبی اس کو بھی لے کر ہیں دیگر علماء فرماتے ہیں الاستیاب کے اندر بھی موجود ہے دیگر اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حسن اور حسین یہ دو جنتی نام ہیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا اگلا جملہ جیسے نام محمد کائنات میں عظمتوں والا نام عرشوں پہ لکھا ہوا تھا اس کے باوجود اللہ نے اس نام کا پیرا دیا اس کو پردے میں چھپا کے رکھا کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا فرمایا حسن اور حسین یہ دو جنتی نام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا اور فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹوں کے لیے اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا حسن مادہ ہے سین نون حاسین نون حسن معنی ہے سونا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے جب صرف پڑھتے تھے تو ہمیں ایک قانون یاد کروایا تھا جی کہ زیادت المفانی تھا تو دوانا زیادت المانی کہ جدوں لفظ بد جاون تے معنی بھی بد جاندے تے حسن دا بھی مادہ ہے سین نون ہے حسین دا بھی مادہ ہے سین نون ہے لیکن حسین وچ یہ زیادہ ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المانی تو معنی پتہ ہے کی بن دے حسن سونا حسین بہت سونا یار دل ہے کھڑے ہیں نا حسن سونا حسین یار کنا سونا ہے کہ جس میں میرا نبی ہے ادھر تکیو ذرا میرا نبی پاک نے انہوں نے ہنج کر دے سن اے تکو سمجھان واسطے کر اے کنڈی پیچھے ہاتھ رکھ کے نہ چاہیے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کدی کدی سبحان اللہ سبحان اللہ کدی اے ہن تسی سمجھ رہے ہو تے کدی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی گل سمجھے ہو واہ 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 منہ تے کدی ہائے ہائے ہن اگلا جملہ کدی حضور ہنج کر کے آکھا او تیرے تے تیرا نانا قربان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہاں مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے تے تیرا نانا قربان ہو جائے ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے دعوت کی حضور دعوت کھانے تشریف لے گئے فرمایا حسین چلو کسی بھی نہ حسین پاک بھی میرے نبی کے ساتھ چلے گئے جب ادھر پہنچے تو بچے کھیلنے میں لگے بڑے ادھر کھانا کھا رہے ہیں حضور پاک تک رہے ہیں بچے کھیڑ رہے ہیں بچے کہہ دیں گے بچے کھیڑی جا رہے ہیں اسی اپنا کام لگے ہوئے ہیں اپنا کام لگے ہوئے ہیں کھیڑ رہے ہیں بچے کھیڑ رہے ہیں تو حضور ہن ذرا سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں شامل ہو گئے
کیسے؟ صحابی فرماتے ہیں حضور حسین پاک کو کھلانے لگے. کیسے؟ فرماتے ہیں اگے اگے حسین نسن، تصور کرو اگے اگے حسین نس رہے ہیں تے پیچھے پیچھے حضور پکڑو پکڑو پکڑو. سبحان اللہ. صحابی فرماتے ہیں کبھی حسین یوں گھوم کے حضور کی ٹانگوں کے نیچے سے ہو کے گزر جاتا ہے. اینی کہ حضور پھڑ نہیں سکتے سن، بلکہ جویں تسی بھی کردے ہو نا کہ کدی بچہ سمجھتا ہے میں پکڑا نہیں جا رہا. تے کہندے نے پھر تھوڑی دیر جدوں حسین پاک ہس گئے، خوش ہو گئے، حضور کھلا لیا، حضور نے انہوں خوش کر لیا، پھر حضور نے انہوں پکڑ کے نہ تے انہاں دی اے گردن دے پیچھے ہاتھ رکھیا تفضلا کھاؤ تے حضور اپنا دان مبارک انہاں دے منہ مبارک تے لایا. سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. تے حضور انہوں پیار کرنے لگے. تے پھر حضور فرمایا اس جگہ فرمایا اے میرے بچوں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس بچوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس میرا وقت میرا مکمل ہو گیا. میں صرف آپ کو کچھ تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں. مفتیاں نے نظام بیٹھے ہیں کہ حسین میرے بچوں ہی گل کے سمجھ آئی، میں اس بچوں ایک ہی ہویا. تے گل کوئی عام بندہ نہیں کر رہے، حضور کر رہے ہیں. تے مفتی صاحب میرا ایک اپنے تخیلات ہوئے ہیں تو میں نے یہاں سوچ کیا، میں نے کہا کہ اگر یہاں من کو زائدہ بنایا جائے تو پتہ پھر معنی کی پڑھتا ہے حسین میواں میں حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حسین میواں واہ واہ. میں حسین مت کوئی کل میرے تے ہند تلوار چھدی کر کے پا جاوے. من کل الوجوہ مناسبت اور ملازمت نہیں ہوتی ہے. قانون پڑے ہوئے ہیں یہ کتابوں ہوں جی جناب اپنا اس بندے علم تے انہاں فناں نو بندہ چک کے نہ دریائے راوی وچ سٹے کہ جڑے ادب دے موقع تے کام نہ آون. دریائے راوی وچ یہ مطلب کی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے میں اتنی بڑی گل کر رہا ہوں. اچھا ویسے پہلے ایک مفتی صاحب حضور فرمایا الشعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ تے حسین پاک دا مہینہ ہے نا یار. سبحان اللہ. چلو اتنی گل ذہن چ مت کرو. حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں تو مطلب کیا؟ میں حسین ہاں. بولو نا میں حسین ہاں. حسین میں کیا مطلب؟ حسین کا پیار میرا پیار، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی، حسین کا ذکر میرا ذکر، حسین کی محبت میری محبت، حسین دا مہینہ میرا مہینہ. سبحان اللہ. شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے. سرکار دے مہینے وچ اس مہینے دے آن والے عظیم حضور دے شہزادے دا سی ذکر کیتا. پھر اے ہن اگلی گل سنو. ایسے واقعے دے نال جوائنٹ دوسری حدیث قال رجل من اصحاب رسول اللہ، کاش نہ ہوتا تو میں وہ نام ہی ذکر کرنا. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ اے ہنج کر رہے ہوتے چنگا لگتا جی. سیدھا جواب کی بنتا ہے اور جواب کیا بنتا ہے؟ ہاں میں پیار کرتا ہوں. انہا جواب ہے پر حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا اللہم سبحان اللہ. یا اللہ تو گوار ہے میں حسین نل پیار کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حقیقی انی گل کافی فرما نہیں میں حسین نل پیار کرنا تو یا اللہ تو یہ دے نل پیار کر. پھر بھی گل پوری نہیں ہوئی. اے ہون جڑے بیٹھے ہوئے ہو نا تے انہاں نوں بھی ذرا سمجھ آوے اے کوئی خالہ جی دا کار نہیں ہے، یہ کوئی جناب والا چاچے دے پتر دی منگنی دی رسم نہیں ہے کہ جناب بس سارے ہی کر دے رہے. اوے اج دی یہ محفل سجان والے حسین پاک دے غلاموں تے نوکرو اے
گلنا قسمت سے نصیب دیاں جے یہ تم نے جو باہر عالی شان کھانے تیار کیے مہمانوں کی ضیافت کے لیے یہ عالی شان کی کانفرنس کا انعقاد کیا امام پاک کے نام کے تم نے بینر لگائے آؤ حضور نے تمہارے لیے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرے سبحان اللہ حسین حسین مرشد حسین تیرا حسین میرا حسین دین حسین ایمان حسین میرا عشق حسین یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی بھی حسینی ہے اللہ تمہاری نوازوں کو سلامت رکھے قبر میں جائیں ایک منٹ کیا ساڑھے کابرین نے ایک اللہ نہیں لکھیا کہ میرے چوکر قبر سے فرشتہ پوچھے تو کون ہے تو میں کہوں گا میں سگے درگاہ جیلانی بے شک بولو بھائی لکھیا نہیں بے شک یہ دا مطلب ہے جی غوث پاک کی نسبتاں دا قبر چے اظہار ہو سکتے تے اسی امیدہ نہیں لا سکتے کہ ساڑھے کو اگر فرشتہ پوچھے کون ہے ہو بندیا یہ اسی کہہ دوں گے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو اے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی او گرنے نہیں دیتے ہیں کندھے سے نوازے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی سبحان اللہ سبحان کیا اللہ خوب کے نبیوں کا اللہ مولانا احمد علی رضوی ان کی ساری ٹیم جتنے بھی اہل بیت اطہار کے محب میں جو مولا حسین سے محبت کرنے والے سادات کا ادب کرنے والے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ حضرت محترم مولانا مفتی زاہد محمد علی صاحب اللہ ان کے بھی اقبال کو بلند فرمائے دیگر جتنے علماء انہوں نے کہ اسٹیج بنے اللہ سب پہ اپنا کرم فرمائے اللہ دلوں میں جو حسد کینہ تے بغض کی بیماریاں نو دور فرمائے اوے آؤ حسین پاک دینا تے جمع ہو جائیے آؤ اسی نبی پاک دینا تے جمع ہونے والے ہیں تے جیڑا نبی دے او حسین دے یہ دل بھی جبریل جلاتے ہیں جھولے نواسے کو بیٹے نبیوں کا درباں بھی حسینی سبحان اللہ رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے یہ منبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینیت یزیدیت
حسین پاک کے ساتھ کرے، میری موت بھی حسین پاک کے قدموں میں فرما دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر